محمد صلی اللہ رسول کریم. عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک بہت ہی اہم واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کرتے ہیں، جو بہت بڑے امام تھے اور جو بہت بڑے فقہی تھے. 4 بڑے امام ہم جانتے ہیں: امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ لوگ جو ہیں قرآن اور احادیث سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ عوام کو گائیڈ کرتے رہے ہیں، اور ان کے بہت سارے بکس وغیرہ بھی ہیں جس کو ہم فالو بھی کرتے ہیں. تو ان کا بچپن کا واقعہ ہے. جب وہ 9 ایئرس کے تھے تو ایک شہر ہے عراق میں، کوفہ کے نام سے، وہاں پر آپ رہتے تھے. آپ 9 ایئرس کے تھے، اسکول آتے جاتے تھے، مدرسہ اس وقت مدرسہ ہوتا تھا، مدرسہ آتے جاتے رہتے تھے. تو جب 9 سال کے تھے اس وقت ایک یہودی ان کے شہر میں آیا اور اس نے چیلنج کیا کہ اگر آپ میرے 3 سوالات کا جواب دیں گے، جو بھی مسلمان جواب دے گا، جو بھی عالم دین جواب دے گا، میں ایمان لا لوں گا. تو چنانچہ اس نے 3 سوالات رکھے. بہت سارے لوگوں نے جواب دیے، اس کے صحیح جوابات تھے، لیکن وہ مانا نہیں، کچھ نہ کچھ بحث وہ چھیڑتا رہا. تو یہ اس وقت 9 سال کے تھے ابو حنیفہ. تو اسکول مدرسہ آتے جاتے وہ دیکھتے رہتے تھے. تو یہ یہودی ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا اور وہاں پر ایک کٹا بنا لیا تھا اس نے، اس کٹے کے اوپر بیٹھتا تھا. کٹا یعنی اس سارٹ آف اسٹیج، جھاڑ کے سائے میں بیٹھتا تھا. تو ایک دن انہوں نے یہودی سے کہا کہ میں تمہارے سوالات کا جوابات دیتا ہوں. تو اس نے ہنس کے کہا کہ بڑے بڑے لوگ ہیں نا، میرے سوالات کا جواب نہیں دیے، تم کیا دو گے؟ جاؤ بیٹے، جاؤ، تم جاؤ یہاں سے. تو کہا کہ نہیں، میں دینا چاہ رہا ہوں تمہارے سوالات کا جواب. تو نہیں دے سکتے تم، بلاوجی کا ٹائم مت خراب کرو. نہیں، میں دینا چاہ رہا ہوں. تو خیر ذرا سا تکرار ہوئی تو لوگ جمع ہو گئے. کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ میں جواب دینا چاہتا ہوں. تو یہ منع کرتا ہے. تو کہا کہ جواب دینے دو نا اس کو. تو پھر وہ تیار ہو گیا. تو انہوں نے کہا، پہلے سوال اس سے یہودی سے کہا کہ تم سوال کرنے والے ہو یا جواب دینے والے؟ کہا کہ میں تو سوال کرنے والا ہوں، جواب تو تم کو دینا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو جواب دینے کا درجہ بڑا ہوتا ہے اور سوال کرنے کا والے کا درجہ جو ہے چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے تم کٹے سے نیچے آؤ اور میں کٹے پہ بیٹھ کے جواب دوں گا. چنانچہ وہ نیچے آیا، نیچے آ کے ٹھہر کے ان سے سوالات کیا. تو پہلا سوال اس نے جو کیا کہ اللہ سے پہلے کون؟ اللہ سے پہلے کون؟ تو اللہ سے پہلے کون؟ تو انہوں نے اس سے پھر سوال کیا، ابو حنیفہ نے یہودی سے سوال کیا کہ اچھا بتاؤ، 1 سے تم کو گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے تو گنتی آتی ہے. تو کہا کہ گنو، 1 2 3 4 5. کہا کہ بس. پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ 1 سے پہلے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1 سے پہلے کیا ہے؟ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے. 1 سے پہلے صفر ہے. صفر کا مطلب کچھ نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ اسی طریقے سے اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے. اللہ جو ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کائنات کا. اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے. جیسا کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے گنتی کے اندر، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے بہت بیوٹیفل جواب دیا. ان کے جواب دینے کا طریقہ بہت ہی خوبصورت تھا. وہ اس کے سوال پر اپنا ایک سوال کرتے تھے تاکہ اس کو پھنسا لیں اپنے سوال کے اندر. اس لیے کہ وہ پہلے کے علماء وغیرہ سے جو بھی لوگ جواب دیے ان کے ساتھ بحث چھیڑتا تھا. یہاں بحث چھیڑنے کا اس کو موقع انہوں نے نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، ہی واز اے گفٹیڈ بوائے ایٹ دیٹ ٹائم، گفٹیڈ پرسن. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، ویسا ذہین بنایا تھا، ویسی وزڈم ان کو دیا تھا. تو اس وزڈم کی بنا پر وہ اسلام کا ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے اور اس کو
فوقیت بھی دے رہے لے کے آ رہے تھے، اس کی اسلام حق ہے بتا رہے تھے اس کو، یہودی کو. تو دوسرا سوال اس نے ابو حنیفہ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہارا دوسرا سوال کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کا منہ کس طرف ہے. ہاں، اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، تو کیسا بتائیں گے کہ اللہ کا منہ کس طرف ہے. لیکن آپ ہے نا بڑی ہوشیاری سے اس کا جواب دیتے ہیں. آپ نے کہا لوگوں کو شمع لے کے آؤ، شمع یعنی کینڈل لے کے آؤ، کینڈل جلدی سے کینڈل لے کے آؤ. سب لوگ دوڑے ہوئے جا کے کینڈل لے کے آئے، میچ باکس لے آئے، پھر کینڈل کو روشن کیا. روشن کرنے کے بعد یہودی سے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس روشنی کا منہ کس طرف ہے. اس نے کہا کہ ہاں یہ تو روشنی ہے، روشنی کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ یا تو چوطرف ہے یا تو اس کا منہ ہی نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ نور السماوات والارض، آپ نے قرآن کی آیت سورہ نور کی آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نور ہے، لائٹ ہے. سماوات یعنی زمین و آسمان کا نور ہے. تو نور کا ہے نا کوئی منہ نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ تم نے کہا ابھی کہ روشنی کا کوئی منہ نہیں ہے. تو نور ہے، روشنی ہے، تو ان کا کوئی منہ نہیں ہے. تو ایک زبردست آپ نے جواب دیا اس کے ذریعے سے، تو خاموش ہو گیا. پھر آخری تیسرا سوال اس نے کیا. تو 3 سوال اس کو کرنے تھے، تیسرا سوال اس نے رکھا، کہا کہ اب اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، تو کیسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کیا کر رہا ہے. لیکن آپ نے ایسا بیوٹیفل جواب دیا اور ایسا ہٹ کیا اس کی شرارت کو اور اس کی فتنہ پروازی کو کہ آپ دیکھیں کیسا جواب انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے عزت دی اور تجھے ذلیل کیا، مجھے ریسپیکٹ دی اور تجھے ڈس ریسپیکٹ کیا، کہ تو اوپر بیٹھا تھا، تجھے ڈس ریسپیکٹ کر کے تجھے ہے نا ذلیل کر کے نیچے لے آیا اور مجھے جو ہے اوپر بٹھایا. تو اس طریقے سے اللہ نے مجھے عزت دی، تجھے ذلیل کیا. یہ جواب سننا تھا، وہاں سے بھاگ گیا یہودی شرمندہ ہو کر. تو دیکھا بچوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں، اور بعد میں بھی بڑے ہو کے آپ بہت بڑے کام کیے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے، ان کی مغفرت کرے، اور انہوں نے جو کام کیا اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی. تو اس طریقے سے ہم جو ہے اپنے ایمان کو پھر سے ریفریش کیے ہیں، ہے نا. دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون گنتی آتی ہے؟ نیا تو یعنی آخری گنتی جو ہے ایک ہے، ایک سے شروع ہوتی ہے گنتی، تو ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کائنات شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے سے موجود تھے اور انہوں نے اس کائنات کو بنائی. تو ہم نے پھر سے اپنے ایمان کو تازہ کیا ہے. آئندہ پھر انشاءاللہ اور آگے بات ہوگی، اور بہت اہم بات ہوگی. ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے ان دنوں، اس کو ہم سم اپ کر کے ہے نا اس کا ایک کنکلوژن نکالیں گے، اس کا ہے نا ایک انفرنس نکالیں گے. اور وہ انفرنس کیا ہے آپ ہے نا دیکھیں گے کہ اصل چیز وہی ہے انفرنس جو نکالا جائے گا، اور آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ واقع میں ان تمام باتوں سے کیا انفرنس، اور کتنا بیوٹیفل انفرنس، اور کتنا ہے نا صحیح انفرنس ہے نا نکالا گیا ہے انشاءاللہ.